جو ماں کی گود میں تھا تو گوہر تھا. ماں نے جھولے میں لٹایا. میرے مولا علی کے پاس ایک اژدہا آیا. میرے مولا علی نے اس اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اپنے ید اللہ ہونے کا ثبوت دیا. دیکھیے عرب کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی آنکھوں میں سب سے بڑے بت کی پاؤں کی مٹی ڈال دی جاتی. اب جب میرے مولا علی پیدا ہوئے تو ابو جہل اپنے سب سے بڑے بت کی پاؤں کی مٹی لے کر میرے مولا علی کے پاس آیا. اب جیسے ہی وہ آنکھ میں مٹی ڈالنے لگا, رسول خدا نے کہا دیکھ علی تیرا پہلا شکار آ گیا ہے. اب جیسے ہی وہ آنکھوں میں مٹی ڈالنے لگا, میرے مولا علی نے ایک ایسا کھینچ کے تماچا لگایا کہ ابو ادھر رہ گیا اور جہل ادھر رہ گیا. اب ساری زندگی ابو جہل چلتا ادھر کو تھا مگر لوگ سمجھتے تھے کہ ادھر کو چل رہا ہے. خدا بند عالم نے سورہ صف میں ہر ایمان والوں کو تجارت کا گھر سکھایا اور فرمایا اے ایمان والو, تم تجارت کر کے گھر بناتے ہو, زیورات بناتے ہو, مال دولت بناتے ہو, لیکن یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نہیں بچا سکتی. میں تمہیں تجارت کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے. دیکھیے وہ تجارت کون سی تھی؟ شب ہجرت اللہ نے علی کا سونا خرید لیا, اپنی رضائیں بیچ دی, فرمایا کہ میں نے مومن سے اس کی جان خرید لی, بدلے میں اس کو جنت عطا کی. دیکھیے مومن سے تجارت اللہ نے کی, امیر المومنین سے تجارت اللہ نے کی. اب اللہ جانے کیا راز ہے امام حسین میں. خدا نے کہا کہ حسین تیرا صلہ میں خود ہوں, علی با کمال ہے لیکن 3 علی اور بھی ہیں, محمد بے مثال ہے لیکن 3 محمد اور بھی ہیں, حسن بے نظیر ہے لیکن 1 حسن اور بھی ہے. عرش پر وہ اکیلا ہے تو فرش پر حسین اکیلا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نظر سے دیکھ آئے گا فقط حسین ایک ہے, نظر سے دیکھ آئے گا فقط حسین ایک ہے, صدا کھلا ہے جس کا در وہ گھر حسین ایک ہے. محمد ان میں 4 ہیں, محمد ان میں 4 ہیں, علی بھی ان میں 4 ہیں, حسن جن میں 2 بنے جو دین کا وقار ہے. یہ بار بار سب بنے, یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے. خدا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے, زمین و آسماں پہ بھی انہی کا صرف راج ہے. ادھر خدا بھی ایک ہے, ادھر حسین بھی ایک ہے. اب اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جو سلیمان کو پتا ہے. اگر علی بتائے کہ حسین کیا ہے یا کبھی جلی نے بتا دیا کہ حسین کیا ہے. عزیزہ نے محترم, شاعر نے تو بہت بات میں کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. علماء کی تحقیق ہے 5 ہستیوں نے, کتنی 5 ہستیوں نے اپنے اپنے وقت میں کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سب سے پہلے یہ جملہ جبرائیل امین نے کہا. کب کہا؟ 3 شعبان کو, جب اللہ نے کہا اے جبرائیل میرے رسول سے کہنا میرا بدن ہوتا تو میں خود مبارکباد دینے آتا, اور کہا کہ اے جبرائیل پورے 40 دن تک جانا ہے. اب ہر روز فرشتے بدل کر جانا اور اب ہر روز 40 لاکھ فرشتے لے کر جانا, لیکن سردار تو تو ہی رہے گا, لیکن سردار تو تو ہی رہے گا. اب آپ دیکھیے اتنے سارے فرشتوں کے پروں کی آواز آئی, ایسا لگا کہ طوفان آ گیا. فطرت نے آواز سنی تو کہا کہ جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ جبرائیل نے کہا نہیں, قیامت تو نہیں آئی مگر قیامت کا مالک آج فرش پر آ گیا ہے. پرسہ دیجئے. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے حسین کو اس طرح رو کہ جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم کرتی ہے. عزاداروں, بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں یہاں صرف فرش عزا پہ اپنے حسین کے آنسو لینے آتی ہوں کہ تمہارے یہ آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. بس عزاداروں, یزید سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کا پانی بند کر دیا. دیکھ یزید, تو نے پانی تو بند کر دیا, دیکھ آج حسین کے نام پہ کتنی پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. یزید سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کا کپڑے سے بنا ہوا گھر جلا دیا. دیکھ یزید, تو نے گھر تو جلا دیا, دیکھ آج ہر مومن کا گھر حسین کا گھر ہے.
آج ہر دل حسین کا دل ہے، کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں میرے مولا حسین کی محبت نہ چھپی ہو۔ عزاداروں، وہ حسین جن کے لباس جنت سے آتے تھے، ان کے جسم سے امت لباس تک اتار کر لے جائے گی۔ یہی وجہ تھی جب میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں جانے لگے تو کہا کہ بہن زینب میرا پرانا لباس لے آؤ۔ بہن نے پوچھا پرانا لباس کیوں؟ کہا کہ یہ امت میرے جسم سے لباس تک اتار کر لے جائے گی، شاید پرانا لباس سمجھ کر چھوڑ دے۔ عزاداروں، اب جو روز عاشورا آئی، امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میرے مولا نے گھوڑے کو چلانا چاہا لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب جو میرے مولا نے نیچے دیکھا کہ حسین کی 4 سالہ بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی کہہ رہی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کر جانا۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نیچے اترے، سینے سے لگایا اور پوچھا کہ سکینہ کیا بات ہے؟ میری بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا کل سے سب بیویاں کہہ رہی ہے کہ سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کہا کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا حسین نے کہا کہ سکینہ جب تمہیں پہلا تماچا لگے نا تو سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی۔ میری بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا بس آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ عزاداروں، امام حسین کربلا کی خاک پہ سکینہ کو لٹایا کہ عزاداروں نیند کا وقت ہے، سینے پہ سلا لو بابا، کہ سکینہ کی صدا مجھ کو بلا لو بابا، پھر پڑی ہوں وہاں راہ میں ٹھوکر کھا کر، مجھ کو آ کر اپنی گود میں اٹھا لو بابا، مجھ کو مارے نہ تماشے وہ ستمگر نہ کہیں، شمر آتا ہے مجھے اس سے بچا لو بابا، اپنے چہرے پہ لگایا ہے جو خون اصغر کا، میرے کانوں کا لہو بھی اب لگا لو بابا، قبر اصغر پہ بہت روئے میں جانتی ہوں، میری حالت پہ بھی 2 آنسو بہا لو بابا۔ عزاداروں، میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے۔ اب جو کربلا کے میدان میں آئے، تلوار نکالی اور کہا کہ ارے تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، میرے عباس کو بھی مار دیا۔ عزاداروں، تلوار کا چلنا تھا، آواز آئی حسین وعدہ طفلی عطا کرو۔ عزاداروں، پھر میرے مولا حسین نے تلوار نیچے رکھی، پھر تیر چلے، نیزے چلے، زخم پر زخم تھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی۔ پھر عزاداروں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ کربلا کی گرم ریت برساتا ہے۔ اتنی دیر میں عزاداروں، میرے مولا حسین نے کہا اے ذوالجناح خیموں میں جا کر بتا دے کہ حسین مارا گیا۔ ذوالجناح جناب زینب کے خیمے کے پاس آیا۔ عزاداروں، بیبیوں نے دیکھا کہ ذوالجناح اکیلا آ رہا ہے، عزاداروں، میری بی بی زینب میدان کی طرف دوڑی اور کہا کہ بھائی حسین، مگر جواب نہ آیا۔ بی بی ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی، کیا دیکھا کہ ایک طرف فوج کا ہجوم ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اور عزاداروں جس کو کچھ نہیں ملتا وہ کربلا کی گرم ریت برساتا ہے۔ اتنی دیر میں جبرائیل کی آواز آئی کہ حسین مارے گئے۔ پھر کربلا میں سرخ آندیاں چلی، طوفان آیا اور سکینہ یتیم ہو گئی۔ عزاداروں، 11 محرم کو عمر سعد نے اعلان کیا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ اب جو گھوڑے دوڑے، دائیں طرف کے بائیں طرف، بائیں طرف کے دائیں طرف، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ آؤ سب مل کر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔